یہ سنتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کرنی تھیں. یہ آپس کی چپکلش ہوئی اور بتا دیا کہ کافر کے ساتھ لڑائی کے سامنے کچھ اور سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی آپس کی ہو، کسی فتنے کی وجہ سے ہو، کسی بغاوت کی وجہ سے ہو، اس میں اور ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، کافر کے خلاف اور ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر چیک کرو وہ جس کی کوہنی پر عورت کے سینے جیسا گوشت ہے اس کو تلاش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ قتال وہ کریں گے جو مسلمانوں میں حق کے زیادہ قریب ہوں گے، جو مسلمانوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوں گے، اور یہ لوگ اس وقت نکلیں گے جب مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہے کہ آج مسلمان انتشار کا شکار بھی ہیں اور میں حق میں ان سے زیادہ قریب ہوں. انشاءاللہ یہ وہی لوگ ہیں. وہ یقین پر تھے، انہوں نے بندے بھیجے جاؤ تلاش کرو، نہیں ملا. پھر خود اٹھے، ایک ڈھیر لگا ہوا تھا لاشوں کا، لاشیں ہٹائی گئیں، نیچے سے وہ کالے رنگ کا آدمی جس کی آدھی بازو کٹی ہوئی تھی کوہنی تک، اور کوہنی پر اس کے بالکل وہ عورت کی سینے جیسی شکل گوشت کی بنی ہوئی تھی، اس کو پکڑا، دیکھا اور سجدہ شکر میں گر گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی اگر مجھے وہ نظر آ جائیں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو کاٹا تھا. آج اللہ نے وہ سنت میرے ہاتھ سے پوری کروائی ہے. اور جن کے دل متذبذب تھے کہ شاید ہم یہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو ہم کیوں کاٹیں، ان کے دل بھی مطمئن ہو گئے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ ظالم سارے باطل پر ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی صدیوں تک ان ظالموں سے آنے والے خلفاء کی لڑائیاں ہوتی رہیں. وہ ابتدا تو ہوئی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہ نظریہ ایسا زور پکڑا کہ پھر ان کے اور فرقے بنتے چلے گئے. ہر آدمی کا فرقہ، میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی مسلمان نہیں. صبح اٹھتے فیصلہ کرتے کہ آج کس کس کو کافر بنانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نشانیاں بتائی، نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الزام لگایا کہ ما عدل تھا، آپ نے عدل نہیں کیا. یہ انبیاء کرام پر الزام لگانے والے لوگ ہیں، تو امیر المومنین علی پر الزام لگانا ان سے کون سا بعید ہے. بعض قومیں ایسی ہیں، بعض جماعتیں ایسی ہیں، ان کو سونے کا امیر المومنین بنا کر لا دو، وہ کہیں گے کہ میں اپوزیشن میں رہوں گا. اسلام کا مطلب اسلام آباد، اسلام آنا چاہیے نہیں، اسلام آباد آنا چاہیے. ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام آباد چاہیے. ہر حکومت میں اپوزیشن، ہر حکومت کو غلط کہنا، ان کے اچھے کام کو بھی برا کہنا، اور جب تک ان کو خود کو حکومت نہ مل جائے راضی نہ ہونا، یہ نشانی ہے خوارج کی. اللہ میں محفوظ رکھے. جبکہ اسلام کیا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ اور رویہ اختیار کیا جائے، اس کے ظلم پر صبر کیا جائے، اور اپنی تلواروں کا رخ کافروں کی طرف کیا جائے. دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اتق اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سے ڈر جا. فرمایا مجھ سے کون زیادہ حقدار ہے جو اللہ سے ڈرے. فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے، قرآن پڑھیں گے ان پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں ظاہر ہوں گے. اگر مجھے نظر آ جائیں تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے قوم عاد کو کاٹا گیا تھا. اسی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان کے سر مونڈے ہوئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی. اب تو صحابہ کرام کی بھی اوپر ہی تھی،
صحابہ کرام کی شلواریں نیچے نہیں تھی، ان کی بھی اوپر تھی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک نشانے کو پکڑ کے خارجی کہنا شروع کر دو، نعوذ باللہ۔ کہا یہ سب ان میں ہوں گی، یعنی ظاہری شکل و شباہت میں وہ بالکل ڈبل مومن نظر آئیں گے، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، لیکن سمجھیں گے نہیں، لا یجاوز تراقیہم، ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ قرآن کی تعویلیں اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، قرآن اللہ کا، معنی ان کا۔ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ شکلیں آج ہمیں مختلف ٹی وی چینلوں کی سکرین پر نظر آتی ہیں، قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنے والے رضی اللہ تعالی علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو کہا کہ مسلمانوں کو کاٹیں گے، کافروں کو معاف کریں گے، یہ بھی صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ یاد رکھو، ان میں جہالت کی بنیاد پر شدت ہوگی، علماء سے رجوع نہیں کریں گے، صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنائیں گے، کبیرہ کو کفر بنائیں گے۔ درجات ہوتے ہیں، ایک آدمی کسی کی بازو کاٹ دیتا ہے، ایک آدمی کسی کی بازو کو چھڑی مار دیتا ہے، ایک آدمی کسی کو خالی گالی دے دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی گردن کاٹ دیتا ہے، کیا یہ سارے جرم برابر ہیں؟ ایسے ہی کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ اجتہادات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں اور گمان ہوتے ہیں۔ غلط فہمیوں اور گمانوں کو کبیرہ گناہ بنا کر، کفر بنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر کبیرہ گناہ ہو بھی گیا ہو تو بندہ واجب القتل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کبیرہ گناہ چھوڑے، کفر ہو گیا ہو پھر بھی بندہ واجب القتل نہیں ہوتا۔ واجب القتل ہونے کی الگ شکلیں ہیں، بس اوقات بندہ کفر کرتا ہے اور کافر نہیں ہوتا۔ تین وجوہات ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے بندہ لا علمی کی وجہ سے کفر کر جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو، وہ کسی اور لہجے میں پڑھ رہا تھا، کہتے یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن نہیں کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ کہتے میرا دل چاہے کہ دوران نماز اس کے گلے میں کپڑا ڈالوں اور اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں، اتنا مجھے غصہ ہے کہ یہ نماز میں کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ میں نے تھوڑا صبر کیا، جب اس نے نماز ختم کی پکڑ کے لے گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا پڑھو، کہا تو ٹھیک پڑھ رہا تھا۔ عمر آپ پڑھو، آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، کسی ایک لہجے پر پڑھو گے تو وہ ٹھیک قرار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو لا علمی کی وجہ سے انکار کیا ہے، یہ اس کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو واجب القتل کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس اور فلک کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جادو ختم کرنے کے لیے رب نے دم نازل کیا ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ایک آیت کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن حضرت عثمان تعویل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، تعویل کرتے ہیں، اس لیے حاشا و کلا کہ ان پر کوئی اس طرح کا فتویٰ لگا سکے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی راز لکھ کر کے مکے والوں کو بھیجا کہ ہم آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اگر ان کو وہ راز مل جاتا، مکہ کی فتح کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ساتھی کو بھیجا، ایک عورت روضہ خاک جگہ پر آپ کو ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، واپس لے کر آؤ۔ آیا تو لکھا ہوا تھا صحابہ
دیکھ کر حیران رہ گئے. ایک کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے میں حاطب بن ابی بلتع کی گردن کاٹتا ہوں. فرمایا اس کی گردن مت کاٹو, تم نہیں جانتے کہ یہ بدری ساتھی ہے, بدری ساتھی ہے, اور جب یہ بدر میں لڑ رہے تھے رب ذوالجلال ان کو دیکھ رہا تھا, اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی تھی. فرمایا آج کے بعد تم جو بھی گناہ تم سے سرزد ہو جائے ہم نے تمہیں ایڈوانس طور پہ معاف کر دیا ہے, اس لیے اس کی گردن نہیں کاٹی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی کرنا کافر کے لیے یہ کفر ہے اور واجب القتل بھی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب القتل بنتا ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہا. کہا نہیں, اس کو استثناء حاصل ہے, تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. لالچ میں کہا کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے آپ سب اپنے بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر آئے, آپ کے ننھال ددھال والے وہیں پر ہیں, ان کو سنبھال لیتے ہیں, میرا کوئی نہیں تھا, میں نے سوچا کہ میں بھی ان پر کوئی احسان کر دوں, میرے بچوں کو سنبھالیں گے. بچوں کے لالچ میں نے بات کیا. اللہ کے رسول میں کافر نہیں ہوا, منافق نہیں ہوا. تو میرے عزیز بھائیوں, مختلف اسباب, بعض لوگ کفر کرتے ہیں جبر کی وجہ سے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو آدمی جبرن کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی استثناء قرار دیتا ہے, وہ بھی کافر نہیں ہوتا. لیکن یہ لوگ کفر تو دور کی بات ہے, کبیرہ گناہ کو کفر بنا کر کے, کفر کو واجب القتل بنا کر کے, واجب القتل کو فوراً واجب القتل بنا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں. کفر ہو بھی گیا ہو تو بندہ واجب القتل نہیں ہوتا ہر حالت میں, بس اوقات ہو بھی جاتا ہے. اور اگر واجب القتل ہو بھی گیا ہو تو ہو سکتا ہے کتنے کافر ایسے ہیں جن کی ترجیحات میں وہ پہلے نمبر آتا ہے, اس کا بعد میں آتا ہے. اس کو کاٹنے سے ملک میں انتشار, اس کو کاٹنے سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں, اور دوسرا کافر ہے جس کو کاٹنے سے مسلمان مضبوط ہوتے ہیں. ترجیحات میں اس کا نمبر نہیں آتا, لیکن یہاں تو قصہ ہی صاف ہے, یہاں تو عقل کا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے, یہاں تو بیٹھے بیٹھے فتوے چھوڑے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کافروں سے پہلے قتل کیا جاتا ہے. یہ وہی نسل ہے. تو یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں, کتنے کافر ایسے ہیں جو آپ کے گلی محلے میں کام کرتے ہیں, ملک نے ان کو پناہ دے رکھی ہے, یہ واجب القتل نہیں ہے کافر, واجب القتل نہیں ہے. اور کتنے کافر ایسے ہیں جو سب واجب القتل ہیں, لیکن ان میں سے ترجیح ہے کہ یہ زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے, اس کا پہلا نمبر ہے, اس کا دوسرا ہے, اس کا تیسرا ہے. اس کافر کو قتل کرنے سے ہمارا اپنا معاشرہ بگڑتا, ہمارے اپنے مفادات خراب ہوتے, ہمارا اپنا جہاد رکتا, اور اس سے مسلمان کمزور ہوتا. ان کے بارے میں لوگوں کے گمان غلط ہوتے ہیں, اور دوسرا قاتل ہے جس کو کاٹنے سے مسلمان مضبوط ہوتا. امت اسلامیہ کا فائدہ ہوتا ہے, اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے, تو لا محالہ اس کو اس پر ترجیح دی جائے گی. یہ سارا کام کون کرے گا؟ یہ علماء کرام کریں گے, لیکن ان خارجیوں کو علماء سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے, امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. اللہ جب تک زندہ رہیں ہماری تلواریں کافر کے خلاف رہیں. اللہ وہ دن نہ آئے کہ ہم آپس میں مسلمانوں کو کاٹیں. وما علینا الا البلاغ.